انسان ہے محترم. اور یہی اسی حق کا آخری نمائندہ غیبت کے پردے میں، اور کوئی نہیں ہے. سب میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، سارے مذہب اور فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آخری امام غیبت کے پردے میں. کچھ یہاں پیدا ہوگا، کچھ یہاں ہو چکا ہے ایک ہی. اس ایک کے مقابلے میں آنے کے لیے یہ سارا نجوہ ہو رہا ہے. یہ سارا نجوہ یہ کیوں یہاں پہ آ رہا ہے؟ اس کو کیا ہے یہ غاصب حکومتیں کیوں آپ کے آس پاس آ رہی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے یہ آخری مکہ سے آئے گا، یہ مکہ سے آئے گا. تو اب یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے، یہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے، مدینہ بھی ہمارے پاس ہو، مکہ بھی جب ہمارے پاس ہوگا تو کہاں امام آئے گا؟ ہم کہاں آنے دیں گے؟ مگر یہ سب جانتے ہیں، انہوں نے ساری روایتیں پڑھی ہوئی ہیں، سب پڑھا ہوا ہے، لیکن عبرت نہیں لے رہے تاریخ سے کہ اس وقت بھی یزید لعین نے پورے گورنروں کو سب کو خریدا ہوا تھا. پوری اس وقت تو ایک ہی مسلمان حکومت تھی نا، اتنے سارے مسلمان تھوڑی تھے، پتہ نہیں کتنے ملک ہیں ہم لوگ، ابھی ایک ہی حکومت تھی مسلمانوں کو، سب کو خریدا ہوا تھا. روکا ہزاروں کے لشکر سے، روکا اللہ کے نمائندے کو، مگر اس نے کربلا میں آ کے یہ بتا دیا کہ تم سمجھتے ہو کہ تم ہمیں بلا رہے ہو کربلا، ہم نے تمہیں کربلا بلایا. ہم نے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم قبضے میں لیں گے، وہ خود بلا رہا ہے آؤ آؤ، میرے ظہور کا وقت تم خود قریب کر رہے ہو، آؤ جتنے جمع ہو سکتے ہو آؤ آؤ. تم کیا سمجھتے ہو تم تعداد سے لڑو گے؟ اگر تعداد زیادہ ہوتی تم تعداد سے لڑو گے، تعداد زیادہ ہوتی تو پھر کربلا میں دشمن جیتتا. یہاں کوانٹٹی نہیں چاہیے، یہاں کوالٹی چاہیے. یہاں 313 کافی ہے، یہاں 313 کی تیاری ہے. ظاہر ان کو خطرہ یہی ہے. کیوں ایک قاسم سلیمانی سے خطرہ تھا ہے؟ کیوں کہ ٹائم میگزین کہتا ہے مین آف شیڈو، سایہ والا شخص ہے. کیوں؟ پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں ہے، کبھی کہاں ہے کبھی کہاں ہے کبھی کہاں ہے. واحد جرنل ہے دنیا کا جس کے لیے دنیا کی حکومتیں سر جوڑ کے بیٹھتی تھی. کسی اور دنیا کا جرنل ہے جس کے لیے دنیا کی حکومتیں بیٹھتی ہوں؟ یہ سوالیہ نشان ہے. ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے مسلمان عقائد ہیں، ہمارے لیے بھی امام ہی آخری امام ہے، ایک ہی امام ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سوالیہ نشان ہے. یہاں پہ تو آپ جو بھی کر لیں، جتنا کر لیں، ادھر بہت پکڑ ہے. وہاں بولے کہ ہم نے بھی اسلامی حکومت دی تھی تمہیں، ہم نے بھی تمہیں یہ سارے عہدے دیے تھے، تم نے کیا کیا ہماری آخری کے لیے؟ کیا صرف ایک ہی گروہ ہے جو آخری کے لیے کام کرے گا؟ اور اس کے مقابلے میں جو آئے گا یہ یاد رکھیے گا، ہر کے با ولایت افتاد در افتاد، جو ولایت کے مقابلے میں آئے گا وہ گر جائے گا. یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ نجوہ، یہ نجوہ کیوں ہے؟ یہ جمع ہو رہے ہیں، سب جمع ہو رہے ہیں، یہی جمع ہوئے سارے. انہوں نے جمع کیا پوری دنیا کے غنڈوں بدماشوں کو، داعش کے اندر، IS کے اندر. کیا کیا؟ ایک ہی کافی تھا، ایک ہی کافی تھا. اتنا مارا کہ صاف کر دیا. اور جب وہ زندہ تھا تو ان کے لیے خطرہ تھا، اور یہ سمجھے کہ ہم اس کو مار دیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا. تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ شہید قاسم سلیمانی زندہ قاسم سلیمانی سے زیادہ خطرناک ہو گیا. کیوں خطرناک؟ کیوں؟ کیونکہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو بدن میں روح ہوتی ہے، اور جب شہید ہو جاتا ہے تو یہ روح عالم پہ محیط ہو جاتی ہے. کس کو مارو گے؟ تو ایک کو مارو گے. یہاں لائن لگی ہوئی ہے، یہی نجوہ کر رہے ہیں. یہ پوری دنیا کا میڈیا کہ جو چند کمپنیوں کے ہاتھ میں ہے،
اور یہ ساری سازشیں، ٹی وی چینلز، خبروں کے چینل، انٹرٹینمنٹ، یہ سوشل میڈیا، یہ فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، سب ان کا نجوہ ہے، ان کا نجوہ ہے، یہ نجوہ کر رہے ہیں۔ اور ہمیں بہت ویجیلنٹ رہنا ہے، مومنین اس نجوے کا شکار نہ ہو، اس پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو، یہ آپ کو بھڑکائے گا۔ جس سے آج ہمارے بہت سارے کچھ دوست احباب، نادانی کہوں گا میں تو، کہ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ لان کر رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ اس ملک میں کوئی مومن مارا جائے قصوروار کون ہے۔ نجوہ وہ کر رہا ہے، یہ اس کا پلیٹ فارم ہے، آپ نے اگر اس کو الہی استعمال نہیں کیا آپ ضائع ہو جائے گا۔ دشمن نجوہ کر رہا ہے، دشمن کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہتھیار کیا ہے؟ سوشل میڈیا ہتھیار ہے آج، اگر آپ نے استعمال نہیں کیا تو آپ وکٹم ہو جائیں گے۔ اور وہ نجوہ کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، سارا سب کچھ اسی کا ڈیزائن ہے۔ بہت ضروری ہے عزیزان محترم، بہت، یعنی آخری زمانہ ہے یہ اس ٹائم، اور بہت سخت ہے یہ زمانہ، اور اس میں چھننی چل رہی ہے کہ جو ثابت رہے گا وہی امام کے ساتھ ہوگا، ورنہ لوگ گرتے جا رہے ہیں، گرتے جا رہے ہیں، گرتے۔ کتنے لوگ گر گئے اس زمانے میں، کتنے لوگ امام کے چہرے کو دیکھتے تھے مسجد نبوی میں، رسول خدا پوچھتے تھے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا آپ ہی نے تو کہا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کہا وقت آئے گا علی کے مقابلے میں آ جاؤ گے۔ کہا رسول خدا تلوار نے مار کے، کہا جب کچھ کیا نہیں تو میں کیسے ماروں پہلے، لیکن یہی ہوا، علی کے مقابلے میں آئے کہ نہیں آئے۔ تو عزیزان محترم، چھاننی بہت خطرناک ہے زمانہ، یہ اس ٹائم نجوہ کر رہے ہیں۔ ضرور آپ ان کی سازشوں کو سمجھیں، سب سمجھیں، یہ پوری پلاننگ کر رہے ہیں، ایک لڑکے کو، جوان کو تباہ کرنے کے لیے، ایک گھر کو گناہ کروانے کے لیے، اور ایک کمیونٹی کو، ایک ملک کو، ایک قوم امت کو برباد کرنے کا یہ نجوہ، اور یہ پلاننگیں کرتے ہیں پیچھے بیٹھ کے۔ یہ اخلاق کے مقابلے میں اخلاق، یہ دین کے مقابلے میں دین، یہ اعتقاد کے مقابلے میں اعتقاد لا رہے ہیں، یہ گھر کے سسٹم کے مقابلے میں گھر کا سسٹم دے رہے ہیں۔ یہ جو آج ہمارے ٹی وی چینلوں پر بے حیائی، برائی، نامحرم تعلقات، یہ شیطان کا نجوہ ہے، یاد رکھیے۔ یہ لا رہا ہے اسلامی گھر کے مقابلے میں شیطانی گھر، یہ نجوہ کر رہا ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ تو نارمل ہے، ہمیں ویسے بھی بتاتا تو بھی نہیں ہے کوئی ایسی چیزیں ہو۔ نجوہ ہے عزیزان محترم، یعنی امید کا، انتظار کا، یہ کسی ایک کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا اب یہ دو پر ایسے ہیں کہ جو ان کو روک نہیں سکتا، یہ اتنی تیزی سے پرواز کر رہے ہیں۔ کہا کہ اگر ان کو روکنا ہے تو ان کے دو پروں کو خراب کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ کہا ان کی حسینیت کو، ان کی عزاداری کو خراب کرو، یہ ان کی رفتار کو روکے گا۔ کہا ان کی امید، جو فلسفہ انتظار ہے، اس کے معنی تبدیل کرو۔ یعنی کیا؟ یعنی ہم نے کچھ نہیں کرنا، امام خود آئیں گے، ہمیں کچھ نہیں کرنا، امام آئیں گے، فلسفہ انتظار تبدیل کرو۔ انہوں نے محنت کی، کئی سال لگائے، کیا کیا؟ آج اس کا نتیجہ ہمارے سامنے۔ ان کی عزاداری کو خراب کرو، یعنی کیا؟ عزاداری کو ختم نہیں کرو، خراب کرو۔ کیسے خراب کرو؟ یہ امام حسین کے نام پہ جمع ہوتے ہیں، یہ امام علی سے محبت کرتے ہیں، انہی ناموں کی وجہ سے انہیں ٹکڑوں میں بانٹو۔ مشکل بات ہے، مجھے پتا ہے، اس کو ہضم کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے نام پر ہمیں ٹکڑے تقسیم کیا گیا۔ کیا کہا؟ یہ تو مقصر ہے، یہ تو مولائی ہے، کیا کیا ہے؟ یہ تو فضائل نہیں پڑھتے، یہ تو یہ پڑھتے ہیں۔ کہاں لے گئے قوم کو؟ کن جوہلوں کے ہاتھوں میں قوم دیتی؟ کیا کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک دو دن میں ہو گیا؟ سالوں محنت کی انہوں نے، اس نہج پہ لے کر آؤ کہ یہ ان کی عزاداری رہے،
لیکن روح عزاداری چھین لو. اس جگہ سے اٹھنے والا بچہ کبھی بھی حضرت قاسم کی طرح اپنے ٹکڑے نہیں کروائے. محنت کی انہوں نے، لیکن اس نے کہا کہ اس پروں کو جتنا بھی کاٹو کچھ کرو، اس پرندے نے ایک ذرا پہنی ہوئی ہے کہ جب بھی اس کے پروں میں نقصان ہوتا ہے تو وہ ذرا پرندوں کو دوبارہ طاقت دیتی ہے. اور کہا یہ جو ذرا ہے تشیع کی، یہ مرجیت کا نظام ہے. مرجیت کا جب تک یہ نظام رہے گا ان کو کچھ نہیں کر سکتے. یہ ایک جملہ بولتے ہیں، ایک جملہ، پوری عراقی قوم سڑک پر نکل کر داعش کا خاتمہ کر دیتی ہے. ایک جملہ.